بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، وفاق کے دو بڑے نام جنہوں نے تاریخ رقم کر دی، جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایسی وفا کی ہے کہ تاریخ کا حصہ رہے گی، اور مخالفین اور غدار یہ دیکھ کر چیختے رہیں گے ساری زندگی۔ نمبر ایک، بشرا بیگم، جنہوں نے وفا میں عمران خان صاحب کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب، جن کے اوپر بے تحاشا تکلیف مصیبتیں آئیں، بے حساب ڈیلز آفر ہوئیں، اور ہر قسم کی ڈیل وہ کر سکتے تھے۔ جیسے باقی لوگوں نے پریس کانفرنس کی، باقی لوگوں نے اپنے کاروبار بچا لیے، باقی لوگوں نے اپنی ساخت بچائی، اور عمران خان صاحب کے خلاف بیان دے کے، پارٹی چھوڑ کے، پریس کانفرنس کر کے، طاقتور کے تلوے چاٹ کر سائڈ پہ ہو گئے، اپنی سیاست برباد کر کے، اپنا نام خراب کر کے، اپنا نام غداروں کی لسٹ میں لکھوا کر، اپنا نام عوام کے سامنے ایکسپوز کر کے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے تاریخ رقم کی ہے، اور وفاق کے ساتھ اپنے دوست عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کل جب جج محمد بشیر صاحب نے سزا سنائی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو، تو بشرا بی بی صاحبہ نے نہ کوئی رونا دھونا کیا، نہ پریس کانفرنس کی، نہ ایسی کوئی بات کی جس سے عمران خان صاحب کمزور فیل ہوتے یا ان کی ویکنس بنی، نہ ہی ایسا کچھ ایکٹ کیا۔ سیدھی چلی گئیں اڈیالہ جیل اور اپنی گرفتاری دے دی۔ بشرا بی بی نے جب اڈیالہ جیل میں گرفتاری دی، تب تک ریٹن سٹیٹمنٹ میں کوئی وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوا تھا، تب تک صرف وربلی ایک آرڈر سنایا گیا تھا، اور اس آرڈر کے تحت بشرا بی بی نے اپنی گرفتاری دے دی۔ پھر بشرا بی بی کو ظاہر ہے ابھی انہوں نے کہیں شفٹ کیا اڈیالہ جیل میں، اور پھر وہ وارنٹ جاری کروائے گئے، اور پھر وہ ساری کاغذی کارروائی اور نوٹیفیکیشن جاری ہوئے۔ لیکن اس کے بعد بشرا بی بی کو رات کے تقریباً 9 بجے کے قریب اڈیالہ جیل سے بنی گالا میں شفٹ کر دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اصل کہانی کیا ہے؟ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ ان کو بنی گالا کیوں شفٹ کیا گیا؟ اس کے پیچھے کافی ریزنز ہیں، سپیکولیشنز بھی کافی ہیں، مخالفین بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی مریم صاحبہ بھی ایک عورت تھی، بے نظیر ایک عورت تھی، ان کو بھی جیل کاٹنی پڑی۔ پھر اتنی جو ہمدردی ہے، اتنی جو محبت ہے، اتنی جو لاڈلا پن ہے، وہ کیوں دکھایا جا رہا ہے بشرا بی بی کے کیس میں؟ ان کو کیوں بنی گالا شفٹ کیا گیا؟ رات کو 9 بجے بشرا بی بی کو پولیس حصار میں بنی گالا شفٹ کیا جاتا ہے۔ ان کا جو ایک سائیڈ اوپر والا پورشن ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا جاتا ہے۔ جیل کا عملہ، پولیس اور باقی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، انہوں نے کلیئر کر رکھا ہے، اس جیل کو بالکل سیکیور کر دیا گیا ہے، پورے گھر کو ایک جیل بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر تمام افسران، تمام جو پولیس کے کارکنان ہیں وہاں پر تعینات کر دیے گئے ہیں، اور بشرا بی بی صاحبہ کو وہاں پر کیا کہتے ہیں، اس میں گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر سب جیل قرار دے کے ان کو قید کر دیا گیا۔ لوگوں کی باتیں سنی جا رہی ہیں، سپیکولیشنز، رومرز کہ جی کوئی ڈیل ہو چکی ہے، عمران خان صاحب نے ڈیل کر لی ہے۔ جب ان کی وائف کو اریسٹ کیا گیا تو عمران خان صاحب جو ہیں ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، تو انہوں نے کسی سے کوئی ڈیل کر لی ہے، اور ڈیل کے نتیجے میں یہ ہوا ہے
کہ بنی گالا ان کو شفٹ کر دیا گیا، ایک چیز۔ دوسرا، کچھ رومرز ایسے ہیں، کچھ سپیکولیشنز ایسی ہیں کہ جو بڑے بڑے اینالسٹ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، صحافی یا مخالفین آپ کہہ لیں، وہ یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے خود ڈیل کوئی کر لی ہے، اور خود ڈیل کی ہے اس وجہ سے طاقتور نے یا حکومت نے ان کو اڈیالہ جیل میں نہیں رکھا، بلکہ ان کی سہولت ان کے لیے کی گئی ہے کہ ان کو اٹھا کر بنی گالا میں بھیج دیا، ان کے اپنے گھر میں جہاں پر وہ پہلے رہتی بھی رہی ہیں، اور اسی کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ یہ ساری سپیکولیشنز، یہ سارے رومرز ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حکومت کا فیصلہ تھا، اور جو ایک نوٹیفیکیشن حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا کہ بشرا بی بی کو بنی گالا میں شفٹ کیا جائے، اس میں کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے، کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کسی حالت میں کوئی ڈیل نہیں کی، نہ اس ٹائم عمران خان صاحب نے ڈیل کی جب 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اور اقتدار کے ایوانوں سے عمران خان صاحب کو نکال دیا گیا رات کو 2 بجے عدالتیں لگا کر۔ نہ عمران خان صاحب نے اس ٹائم ڈیل کی جب عمران خان صاحب کو 4 گولیاں لگی، نہ عمران خان صاحب نے اس ٹائم ڈیل کی جب حکومتیں عمران خان صاحب کی پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز عمران خان صاحب نے گرائیں اور ختم کی، اور اس کے بعد الیکشن کی طرف موو کرنے کی کوشش کی، اور جو رستے میں رکاوٹیں آئیں عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ عمران خان صاحب کی پارٹی توڑ دی گئی، عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، پھر بھی عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ اٹک جیل میں رکھا گیا، کوئی ڈیل نہیں کی۔ اب جب توشہ خانہ میں نااہلی اور سزا سنائی گئی، پہلا ریفرنس جو تھا، جو جج ہمایوں دلاور نے سنا تھا اور ٹرائل ہوا تھا، اور اس میں بے تحاشا خلا تھا، تب بھی عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ اس کے علاوہ اب 2 بڑے کیسز میں فیصلے سنا دیے گئے ہیں، فی الفور فیصلے کیے گئے ہیں، اور بنیادی حقوق سابوٹاج کرنے کے بعد پھر بھی عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ عمران خان صاحب نے بارہا یہ بات کی ہے کہ میری ڈیل ایک ہی چیز پر ہے، صاف اور شفاف الیکشن کروا دو، یہی میری ڈیل ہے، نہ میں پاکستان چھوڑ کر جاؤں گا اور نہ ہی میں کوئی اور ڈیل کرنے والا ہوں۔ لوگوں کو یہ لگتا تھا، مخالفین کو یہ لگتا تھا، طاقتور عناصر کو یہ لگتا تھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی جائے گی، عمران خان صاحب ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نہیں گئے، لوگوں نے دیکھا، پھر عوام نے دیکھا، پھر عمران خان صاحب کی جب گولیاں لگی، جب وہ زخمی ہو گئے، تو پھر یہی حلقے، یہی طاقتور حلقے اور یہی مخالفین سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اب علاج کے بہانے باہر چلے جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے تو پاکستان میں علاج کروا لیا اپنا، وہ باہر نہیں گئے۔ پھر قوم نے دیکھا، پھر جب حکومتیں عمران خان صاحب نے اسمبلیز توڑی اور الیکشن نہیں ہونے دیے گئے، اور جلسے اور جلوس اور یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کرتے رہے، عمران خان صاحب کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتے رہے، اس کے بعد مقدمے 200 بنا دیے گئے، تو پھر بھی یہ حلقے سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب پھر نہیں گئے۔ قوم نے دیکھا، پھر جب عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے بعد ٹرائل چلائے گئے اور ایک کیس میں سزا سنائی گئی اور نااہلی کی گئی، تو پھر یہ سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب چلے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نہیں گئے، پوری پارٹی توڑ دی گئی، پریس کانفرنسز کرا کے عمران خان صاحب کے خلاف مغالطات بکنے کے بعد لوگوں کے، پھر یہی سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور اب بھی یہی لوگوں کے ذہن میں چیزیں چل رہی ہیں، مخالفین کے ذہن میں یہی چل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی طریقے سے پاکستان چھوڑ کر جائیں، کوئی ڈیل کر کے جائیں، تاکہ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہو عوام کے سامنے لے کے جانے کے لیے کہ یہ شخص بھی ڈیل کر کے چلا گیا اور پاکستان قوم کو، عوام کو لولی پاپ دیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک ہی فوکس رکھا ہوا ہے کہ الیکشن کراؤ، عوام کی رائے تمام ان لوگوں کی رائے سے اوپر ہے جو بند کمروں میں اپنے فیصلے کرتے ہیں، عوام کی رائے افضل ہے،
اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ الیکشن کے بغیر کوئی ڈیل منظور نہیں ہے۔ اب ایک اور خدشہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، اور الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ اور اس کے اعلیٰ حکامات اور اس کے بعد تمام وہ لوگ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ ایک رپورٹ پیش کی جائے گی کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے، حالات خراب ہیں، الیکشن کو کسی طریقے سے پوسٹ پون کیا جائے، الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ اب بھی 1 فروری ہے، اور 1 فروری سے آگے صرف 5 یا 6 دن رہ گئے ہیں۔ اب یہ 6 تاریخ تک الیکشن خطرے میں ہے، کسی ٹائم بھی یہ بات سامنے آ سکتی ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں۔ اسی لیے ایک اجلاس بلایا گیا ہے۔ اب اس کے اندر کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ کیا پیش کی گئی ہے اور اس کا اعلامیہ کیا جاری کیا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو شام تک پتہ چل جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں عوام کا رد عمل۔ عوام کا رد عمل بہت ہی مثبت ہے۔ عمران خان صاحب کو جب بھی کوئی اریسٹ کیا گیا، جب بھی کوئی سزا سنائی گئی، جب بھی کوئی فیصلہ آیا، چاہے وہ کسی عدالت کی جانب سے بھی آیا ہو، تو عوام نے ایک ہی بات کی ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ تسبیح والے کا ہے، ووٹ صرف اس کا ہے جس نے ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب سمجھایا، ووٹ اس کا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا، ووٹ اس کا ہے جس نے حقیقی آزادی ہمیں سمجھائی، ووٹ اس کا ہے جس نے اقوام متحدہ میں جا کے اسلام کی بات کی اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو ایبسلوٹلی ناد کیا، ووٹ اس کا ہے جو ہمارے بچوں کا مستقبل سوچ کے بیٹھا ہے اور سزائیں کاٹ رہا ہے، ووٹ اس کا ہے جس نے کوئی ڈیل نہیں کی، ووٹ اس کا ہے جو بھاگا نہیں ہے، ڈٹ کے کھڑا اپنے محاذ پہ، ووٹ اس کا ہے جو ہماری خاطر جیل میں بیٹھا ہے اور ہماری خاطر جس نے گولیاں کھائی ہیں۔ یہ عوام کا رد عمل ہے، بھلے ہی توشہ خانہ ہو، بھلے ہی سائفر کیس ہو، بھلے ہی 9 مئی ہو، بھلے ہی کسی قسم کا بھی کوئی کیس 200 مقدمات میں سے اٹھا کر سزائیں دے دی جائیں، 24 گھنٹوں میں 24 سال قید بامشقت کی سزا سنا دینے کے باوجود عوام کے اندر سے، عوام کی رگوں سے، عوام کے خون کے اندر سے عمران خان کا جو وہ جذبہ ہے، وہ جو شعور ہے، وہ جو ایک محبت ہے، مقبولیت ہے، وہ ختم نہیں کر پائے۔ تو سوچیں کہ پھر الیکشن کمیشن اجلاس نہیں بلائے گا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ اپنی رپورٹ نہیں پیش کریں گے تو پھر کیا پیش کریں گے؟ یہ اصل حقیقت ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی 6 دن بڑے اہم ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، الیکشن پوسٹ پون بھی ہو سکتا ہے، الیکشن خطرے میں ہے، اور الیکشن ہی عمران خان صاحب کی واحد امید ہے۔ عمران خان کی ڈیل یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کراؤ، باقی کچھ کرو یا نہ کرو۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔